بھی جاگ اٹھتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ساری بشارتیں ارشاد فرمائیں غزوۃ الہند کے سلسلے میں کہ ہندوستان میں ایک جنگ ہوگی، بڑی اس کی فضیلت بیان فرمائی۔ فرمایا میں بھی اگر اس میں شامل ہو جاؤں گا تو میں بھی سمجھوں گا کہ یہ بہت بڑی سعادت اور برکت کی بات ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوے میں شامل ہونے کا اظہار کیا۔ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر شہید ہو جاؤں تو میں سب سے افضل شہید مانا جاؤں۔ تو اس حوالے سے بھی ہمارے ہاں ایک اچھی صورتحال کو ذہن نشین کیا جاتا ہے کہ یہ غزوۃ الہند بھی ہو سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہندوستان تھا؟ جی، ہندوستان بہت پرانی ایک ریاست ہے، ایک ملک ہے، خطہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہ بڑا مشہور تھا۔ بالخصوص یہاں کی جو تلواریں تھیں وہ بڑی مشہور تھیں، ہندوستان کی جو تلواریں تھیں۔ تو بعض اشعار میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ بھی کیا اور باقاعدہ نام بھی لیا، اور سیوف الہند، ہندوستان کی تلواروں کے بارے میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ بھی جانتے تھے۔ اور ایک عود یہاں کا بڑا مشہور ہوا کرتا تھا۔ عود یہ جو خوشبو ہے تو یہ لکڑ ہے عود کی، اور بڑی مہنگی ہے، اور بہت زیادہ مہنگے خوشبوؤں کے اندر اس کا ذکر ہوتا ہے۔ تو وہ عود بھی ہندوستان کا بڑا مشہور ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ بھی کئی چیزیں موجود ہیں، لیکن یہ وہ خاص چیزیں ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بیان ہوئیں اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا ذکر کیا۔ بعض لوگوں کے بارے میں ہمیں یہ روایت بھی ملتی ہے کہ ہندوستان کا ایک بادشاہ تھا، وہ اپنے دور میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور اس نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ چیزیں بھی پیش کیں۔ بہت بڑا نام ہے ہماری اسلامی دنیا میں، بہت بڑا اعزاز ہے ڈاکٹر محمد حمید اللہ کا۔ انہوں نے بھی اپنی ایک کتاب کے اندر اس بات کو قبول کیا اور لکھا کہ ہاں، ہندوستان کے ایک شخص کا ذکر ملتا ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ زین الدین المعبری ان کی تصنیف ہے تحفۃ المجاہدین فی بعض الاخبار الپرتگالین، تو اس میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے غزوۃ الہند کے سلسلے میں بہت ساری چیزوں کو بیان کیا۔ ایک حدیث پاک جو مسند احمد میں ہے، اس میں فرمایا حضرت ابو ہریرہ کو، وہ کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یَکُونُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْثٌ إِلَى السِّنْدِ وَالْهِنْدِ، اس امت میں سندھ اور ہند کی طرف لشکروں کی روانی ہوگی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی فرمائی۔ سرکار فرمایا ایک وقت ہوگا کہ سندھ اور ہند کی طرف لشکر روانہ کیے جائیں گے، مجاہدین جمع کیے جائیں گے۔ فَإِنْ أَنَا أَدْرَكْتُهُ فَاسْتُشْهِدْتُ فَذَلِكَ، اگر مجھے ایسی کسی مہم میں شرکت کا موقع ملا اور میں اس میں شریک ہو کر شہید ہو گیا تو ٹھیک ہے۔ اور فرمایا وَأَنَا فَذَكَرَ كَلِمَةً فَجَعْتُ وَأَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الْمُحَرَّرُ قَدْ أَعْتَقَنِي مِنَ النَّارِ، اور اگر غازی بن کر واپس لوٹ آیا تو میں ایک آزاد ابو ہریرہ ہوں گا جسے اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا۔ اس حدیث میں واضح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوۃ الہند کی بات کی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پہ اس میں غزوۃ الہند کی طرف اشارہ کیا، اور سرکار نے بتایا یہاں موٹیویٹ کیا، ابھارا، ذہن سازی کی صحابہ کی
کہ کیا خوبصورت وہ غزوہ ہوگا، اس کے اندر جو شہید ہو جائے گا وہ تو عزت والا ہے، جو غازی ہو گیا وہ بھی جہنم سے آزاد ہے۔ اس اعتبار سے ہمارے ہاں ایک یہ اثر ہے، تاثر ہے کہ یار یہ غزوۃ الہند تو نہیں ہونے والا۔ عام طور پہ آپ ٹی وی کے اوپر بھی بعض جگہ پہ تبصرے شروع ہو جاتے ہیں کہ یار یہ غزوۃ الہند شروع ہو گئی، یہ حدیث پاک میں رسول پاک نے فرمایا۔ اچھا ایک اور حدیث سنتے ہیں، مسند احمد کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ سے وہ کہتے ہیں وعدنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غزوۃ الہند، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے غزوۃ الہند کے سلسلے میں وعدہ فرمایا تھا باقاعدہ۔ اب دیکھیں وہ تو یہاں ہونا ہے، اچھا یہ کنفرم نہیں وہ کب ہونا ہے، یہ کنفرم نہیں ہے وہ کب ہونا ہے، لیکن ہونا ہے، پتہ نہیں کتنے سال بعد ہونا ہے، اب ہو جانا ہے، لیکن ہونا ہے۔ تو فرمایا کہ ہم سے سرکار نے باقاعدہ وعدہ لیا غزوۃ الہند کے سلسلے میں۔ اچھا آپ کہیں گے صحابہ کرام کے دور میں وعدہ لینے کی کیا ضرورت تھی، جبکہ وہ ہمیں ابھی بھی نہیں معلوم کہ کب ہونا ہے۔ اچھا اس کے اندر مقصد یہ تھا اس غزوے کی اہمیت، وہ کتنا عظیم ہوگا، وہ کتنا بڑا ہوگا اور کتنی اس کی اہمیت ہوگی۔ فَإِنِ اسْتُشْهِدتُّ كُنْتُ مِنْ خَيْرِ الشُّهَدَاءِ، اور فرمایا اگر اس میں شہید ہو گئے تو سب سے بہترین شہید ہے، افضل ترین شہید وہ لوگ ہیں جو غزوہ ہند کے اندر شہید ہو گئے۔ فَإِنْ رَجَعْتُ فَأَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الْمُحَرَّرُ، فرمایا اگر اس میں غازی بن گئے تو پھر جہنم سے آزادی ہو گئی۔ ابو ہریرہ اگر غازی ہو گئے تو پھر اس سے آزادی ہو گئی، جہنم سے آزادی ہو گئی، یعنی اتنا اس کے سلسلے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ امام بخاری نے بھی اس سلسلے میں کچھ ذکر کیا ہے، صحاح ستہ میں باقاعدہ یہ حدیث پاک سنن نسائی میں ہے، وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوۃ الہند، ہم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ ہند کے سلسلے میں وعدہ لیا۔ فَإِنْ أَدْرَكْتُهَا أَنْفِقْ فِيهَا نَفْسِي وَمَالِي، اور فرمایا کہ اگر اس کو پا لیا جائے تو پھر مال کے ذریعے بھی اور جان کے ذریعے بھی اس میں شرکت کی جائے گی، مال بھی قربان کر دیا جائے گا، جان بھی قربان کر دی جائے گی۔ فَإِنْ أُقْتَلْ كُنْتُ مِنْ أَفْضَلِ الشُّهَدَاءِ، سب سے افضل ترین شہید ہوں گے جو اس غزوے میں شہید ہوں گے۔ پہلی حدیث میں کیا تھا؟ بہترین، اس میں کیا ہے؟ افضل ترین۔ فَإِنْ أَرْجِعْ فَأَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ مُحَرَّرٌ، اور فرمایا ابو ہریرہ اگر تم وہاں پہ آزاد ہو گیا، غازی بن کے آ گیا تو پھر تو ایسے ہی ہے جیسے جہنم سے آزاد کر دیا گیا۔ یعنی اتنا وہ عظیم غزوہ ہے اور اتنی اس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشانیوں کو بیان فرمایا۔ مسند احمد میں ہے، سنن نسائی دونوں میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار، میری امت کے دو گروہوں کو اللہ تعالیٰ نے دوزخ کے عذاب سے بچا لیا۔ اصابت تغزو الہندی، ایک وہ جو غزوہ ہند میں شرکت کریں گے، وَإِصَابَةٌ تَكُونُ مَعَ عِیسیٰ ابْنِ مریم، اور دوسرا وہ گروہ جو حضرت عیسیٰ کے ساتھ جنگ کرے گا، ان کے ساتھ شامل ہو کے جنگ کرے گا۔ فرمایا یہ دو جنگوں کے مجاہدین ایسے ہیں جن کو اللہ پاک نے جہنم کی آگ سے بری کر دی۔ تو یہ احادیث تھی کچھ آپ کے سامنے جو ہم نے رکھی ہیں، تو ان کی وجہ سے ہمارے ہاں ایک بڑا جذبہ ہوتا ہے، بالخصوص جب ہندوستان کے ساتھ جنگ کی بات ہوتی ہے تو بہت ساری باتیں ہوتی ہیں۔ حضرت عمر کے دور میں، حضرت عثمان غنی کے دور میں، حضرت علی کے دور میں، یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اور اسی طرح حجاج بن یوسف کے دور میں، محمود غزنوی کی تو باتیں واضح ہیں۔ یعنی یہ سارے دوروں میں ہندوستان میں لوگ باقاعدہ بھیجے جاتے رہے اور ان کے ساتھ لڑائیاں اور جنگیں اور یہ معاملات ہوتے رہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں موجودہ صورتحال کی۔ یہ تو رہی غزوہ ہند کے سلسلے میں احادیث نبوی۔
کا جو ذکر ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس غزوے کی بڑی تعریف فرمائی ہے۔ اب وہ کب ہوگا ہمیں معلوم نہیں، نیکی کی خواہش تو بندہ کر سکتا، آرزو تو کر سکتا کہ یا اللہ اگر ہماری موجودگی میں غزوہ ہند لگے تو یا اللہ ہم اپنی جانوں کو سنبھال کے نہیں رکھیں گے، ہم بھی ٹینکوں کے نیچے پڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اچھا اور سچا ارادہ کیا جائے اس کا ثواب مل جاتا ہے، تو نیت نہیں، اندروں پوری نیت، پوری نیت اللہ اس کو قبول فرماتا ہے۔ تو ان چیزوں کے سننے کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا ہمارے اندر جذبہ جہاد پیدا ہو۔ کیا پتہ ہے حالات کیسے ہو جائیں، کیا پتہ ہے کہ آرمی کو یہ اعلان کرنا پڑ جائے کہ لوگ بھی نکلیں جہاں تک ہو سکے۔ گویا ٹیکنالوجی کا دور ہے، بمبوں کا دور ہے، ٹینکوں کا دور ہے، ہتھیاروں کا دور ہے۔ بالفرض جہاد تو اللہ نے رکھا ہے، فرض کیا ہے، وہ ختم تو نہیں ہو جانا، تو بندے تو پیچھے تیار ہونے چاہیے۔ تو ہمارے اندر ایک فرض عین ہے، جہاد کی صورتحال فرض عین ہے۔ جو قادیانیوں کے ساتھ معاملات ہیں ان میں سے ایک تو یہ تھا، مرزے نے آگے کہا تھا جہاد ختم ہو گیا، یہ مرزے نے اپنے دور کے اندر اعلان کیا تھا، اس کی کتابوں کے اندر واضح لکھا ہے۔ اس نے کہا نا جہاد ختم ہو گیا، وہ نبی پاک کے دور میں تھا، اب اس کے بعد جہاد نہیں ہوگا۔ کیوں؟ وہ انگریز کا تیار کردہ تھا، انگریز نے کہا تھا تو اس طرف گفتگو کر، پھر اس نے کتابیں لکھی، پھر اس نے دلائل دیے، پھر ثابت کرنے کی کوشش کی نا جہاد فرض نہیں ہے۔ تو پرابلم ہی ساری دنیا کو جہاد کے فرض ہونے کی وجہ سے ہے کہ مسلمان سمجھتے ہیں جہاد فرض ہے، تو وہ اس طرح سینے سے لگاتے ہیں موت کو جس طرح لوگ حیات کو سینے سے لگاتے ہیں۔ اچھا جنگ کی حالت اگر لگ جائے، جنگ ہو جائے، میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ ہم کیا کریں؟ تو میں جلدی کچھ اللہ پاک کے فرمائن اور سرکار کے فرامین پڑھ دیتا ہوں۔ سورہ آل عمران میں فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور فرمایا نہ کمزور بنو، نہ غم کرو، اور تم ہی غالب ہوں گے اگر تم مومن ہو۔ اپنے آپ کو کمزور بھی نہیں بنانا اور یہ بھی نہیں کہنا ہائے او ہائے مر گئے کچھ بھی نہیں ہویا، ادھر دھماکہ ہو رہا ہے ادھر ہے، تو یہ نہیں کرنا، اپنے آپ کو کمزور نہیں کرنا، اپنے آپ کو مضبوط رکھنا ہے۔ اور فرمایا تم ہی غالب رہو گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، تم ہی غالب رہو گے۔ آپ کہیں گے ہم نے تو نبی پاک کے دور اور بعد کے دور کی کئی جنگوں کے بارے میں سنا ہے، ان لوگوں کو شکست ہوئی تھی اور قرآن کہتا ہے تم غالب رہو گے، تو کیا صرف جیت جانا غالب ہونا ہے؟ کبھی کبھی ہار بھی وہ جیت کا مقدر بنا دیتی ہے۔ اب ہمیں کہنا تو نہیں چاہیے لیکن میں تھوڑا سا اشارہ کر دیتا ہوں۔ ظاہری طور پہ واقعہ کربلا آپ کے سامنے ہے، بظاہر دیکھیں تو کیا ہوا، کون جیتا، لیکن پوری دنیا کے سینے کس ہستی کے نام سے منور ہیں، کس کا نام لیا جائے تو سینے کو ٹھنڈ پڑ جاتی ہے۔ تو جیت تو آج بھی امام حسین کی ہے۔ مقصد یہ نہیں کہ خالی جو بندہ جیت جائے، تو اللہ نے ہر جگہ پہ مومنوں کو غالب کیا ہے، کبھی شہادت کے اندر بھی غلبہ ہے، کامیابی ہے۔ تو ہمیں کیا حکم دیا گیا؟ کمزور نہیں بننا، غم نہیں کرنا، بس ایک تو یہ ہے۔ جنگ کی حالت میں فوجیوں کے لیے بھی یہی حکم ہے اور میرے اور آپ کے لیے بھی یہی حکم ہے، غم نہیں کرنا، ٹینشن نہیں لینی، اپنے آپ کو کمزور نہیں ثابت کرنا، پریشان نہیں ہو جانا، اوئے ہوئے ہوئے کیا بنے گا۔ تو ایک تو یہ ہے اپنے آپ کو مضبوط اور مستحکم بنا کے رکھنا ہے۔ اللہ پاک کا حکم ہے سورہ انعام میں فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، دونوں گروہوں میں سے امن کا زیادہ حقدار کون ہے؟ کافروں میں مسلمانوں میں جنگ ہو جائے، اللہ نے فرمایا کون ہے امن کا حقدار، بچاؤ کا حقدار، کس گروہ کے لیے جنگ ہوگی مسلمانوں اور کافروں میں، ان میں امن کس کے لیے ہے؟ اگلی آیت میں جواب دیا الذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جو مومن ہیں، جو ایمان والے ہیں، وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ، اور انہوں نے اپنے ایمان کو ملبس نہیں کیا، ملایا نہیں، بِظُلْمٍ، شرک کے ساتھ۔ اولئک لہم الامن، انہی کے لیے امن ہے، وہم مہتدون، اور یہی ہدایت پانے والے لوگ ہیں۔
تو یہ پریشانی تو نہیں ہونی چاہیے۔ فرمایا جب یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں، فرمایا جب بھی مومن کی اور کافر کی لڑائی ہوگی، جنگ ہوگی، ہاں جو خالصتاً اللہ پر ایمان رکھنے والا سچا مومن ہے، کامیابی اسی کی ہے، غلبہ اسی کو ہے۔ بظاہر اگر اونچ نیچ ہمیں لگے بھی، لیکن اصل کامیابی مالک نے فرمایا اسی کے لیے ہے جو ایمان والا ہے۔ وہ کیا خوبصورت کہا تھا اقبال نے کہ بازو توحید کی قوت سے قوی ہے، تیرا بازو توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے۔ تو کیوں پریشان ہوتا ہے؟ اللہ کی توحید کی وجہ سے، تیرے عقیدے توحید کی وجہ سے تیرے بازو کے اندر بڑی طاقت ہے۔ اب بھی پوری دنیا اس چیز کو مانتی ہے کہ جو انفرادی اور فزیکلی قوت ہے، طاقت ہے، وہ صرف مسلمان کے پاس۔ جسمانی اعتبار سے ٹیکنالوجی کی بات نہیں کر رہے، افراد کی قوت یہ ہے۔ اچھا مسلمان کے پاس کیوں ہے؟ تو اس کا تو واضح کہا کہ تیرے بازو میں توحید کی قوت ہے، ایک طرف توحید کی قوت ہے اور دوسرے دامن میں رسالت کی قوت ہے۔ تیرا عقیدہ توحید بھی مضبوط ہے اور تیرا عقیدہ رسالت بھی جو ہے وہ مضبوط ہے۔ اس لیے کہا تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اسلام تیرا دیش ہے، تو مصطفی ہے۔ دیش تیرا، جو تیرا ملک ہے، جو تیرا وطن ہے، وہ تو اسلام ہے۔ تو اسلام کو کبھی ہار نہیں ہے، اور تو ترکی نہیں ہے، تو سندھی نہیں ہے، تو بلوچی نہیں ہے، تو پنجابی نہیں ہے، تو مصطفی ہے، تو مسلمان ہے۔ جہاں کہیں کا بھی ہے، دنیا کے کسی کونے کا بھی ہے، جب تو مسلمان ہے تو ایک ہے، تو جدا جدا نہیں ہے۔ تو یہ ہمیں مسلمانوں کو ایک دوسرے سے جدا نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو ہم تو سارے ایک ہیں، ہم تو سارے نبی پاک کے در کے غلام ہیں، ہم تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سارے خادم کھڑے ہیں، ہم تو عیال ہیں، ہم تو گویا کے کنبہ ہیں، اللہ رب العزت کے ماننے والے ہیں، ہم تو سارے ایک ہوئے اس اعتبار سے۔ اچھا ایک تو کام یہ جو میں نے پچھلی آیت پڑھی کہ جنگ ہو جائے اپنے آپ کو کمزور نہیں کرنا، ثابت قدم مستحکم رہنا، اور دل میں یہ بات کہ غلبہ حقیقت میں اللہ نے اہل اسلام کو دینا ہے، کمزور نہیں ہونا، بزدل نہیں ہونا۔ اور آگے کیا حکم ہے؟ اور آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم، اے ایمان والو جب تم کسی گروہ کے مقابل آ جاؤ، جب کسی گروہ کے مقابل آ جاؤ، جنگ میں کسی دوسرے لشکر کے آمنے سامنے آ جاؤ تو کیا کرو؟ فئۃً فثبتوا، اپنے پاؤں کو ثابت کر لو، تمہارے ارادے کمزور نہ ہوں، دل نہ ڈریں تمہارے، ڈر اپنے اندر سے نکال ہی دو، ڈر پیدا نہیں کرنا۔ سامنے ہزاروں کا لشکر ہو، لاکھوں کا لشکر ہو، ہم نے پڑھا بھی، دیکھا بھی، سنا بھی تاریخ کے حوالے سے کہ رسول پاک کے دور میں کتنی کتنی قومیں آئیں اور کتنی کتنی تعداد والے آئے، صحابہ ڈٹ گئے ان کے سامنے، اللہ نے انہی کو کامیابی عطا فرمائی۔ وجہ کیا تھی؟ اللہ کی ہر بات کو ماننے والے تھے۔ تو مالک نے فرمایا جب کافروں سے تمہاری جنگ ہو تو کیا کرنا ہے؟ فرمایا فثبتوا، ثابت قدم رہو، پیٹھ نہیں پھیرنی۔ جو کبیرہ گناہ بیان ہوئے نا جی، چند کبیرہ گناہ حدیث میں بیان ہوئے ہیں، جو مین کبیرہ گناہ 7-8 صرف بیان ہوئے ہیں، زیادہ نہیں، صرف 7-8 کبیرہ گناہ، بڑے بڑے گناہ۔ ان گناہوں میں ایک گناہ یہ ہے، جنگ لگی ہوئی ہو تو بندہ موت کے ڈر سے دشمن سے پیٹھ پھیر کے بھاگ جائے، یہ بڑا گناہ ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ بڑا گناہ ہے۔ پھر اتھے جان دے، اتھے پیچھا نہ پھر کے آ، فرمایا نہ یہ غلط ہے۔ یہ قرآن نے حکم فرمایا، فرمایا نہ جنگ لگی ہے، تیرے سامنے دشمن ہے، جب تجھے موت نظر آئے نا ایسے نہیں کرنا، پیٹھ نہیں پھیرنی، بس ڈٹ جا ان کے سامنے، کہ بڑے بڑے کبیرہ گناہوں میں۔ تو اس آیت مقدسہ میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فثبتوا، ثابت قدم ہو جاؤ۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ جنگ دے اندر گانے نہیں سننے، جنگ دے اندر نغمے نہیں سننے،
اے نہیں ہینڈ فری کناں نوں لا کے تے تسی بھج پو یا ڈھول والا نا رکھو تے آکھو جی اسی جڑا وے جس طرح جو ہو رہا ہے تسی دیکھتے نہیں خبراں مختلف ساڈے جڑے نوجوان جدوں اللہ دی نہیں نہ مننی پھر ادو تباہی ہے بھی مالک سیدھا قرآن فرماندا پہ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا پھر بڑا ہی اللہ دا ذکر کرو بڑا ہی ذکر کرو تو ساڈے کس طرح ہو رہے ہیں تباہی آنی ہے نقصان ہونا ہے کیوں اسی اپنے مالک نو بلا بیٹھے اللہ پاک کے حکم کی نافرمانی کی اللہ نے فرمایا تھا ثابت قدم رہنا اور بڑا ہی ذکر کرنا ہے ہم کوئی نہیں کر رہے ہم تو مزید میوزک لگائے ہوئے ہیں جہاں جہاں یہ حملے ہو رہے ہیں بارڈر کے قریب کے ایریے ہیں لوگ رات کو نکلتے ہیں نا جی تو وہاں کیا کرتے ہیں رات کو نکل کے چلو نعرے بازی بھی ہوگی وہ کر لیا انہوں نے تو اس میں اللہ فرماتے ہیں آپ تو اللہ کا ذکر کرو وہاں تو میوزک چلتا ہے لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پاؤ پچھلی آیتوں میں حکم دیا بزدلی نہیں دکھانی اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے اور یہاں فرمایا کہ ثابت قدم رہو اور اللہ کا بڑا ہی ذکر کرو جب جنگ ہو جائے اور پھر اور حکم دیا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین تو اللہ پاک کو عرض کرنی ہے دعا کرنی یا اللہ میرے اوتے صبر بالکل انڈیل دے یہ انڈیلنا آپ سمجھتے ہیں نا جی جب بھری بالٹی ہو تو وہ ساری کی ساری کسی چیز کے اوپر ڈال دی جائے تو بندہ کہتا ہے انڈیل دیا تو فرمایا افرغ علینا ہمارے پر انڈیل دے یعنی بہت زیادہ ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرما بے صبری نہ کریں ہم وثبت اقدامنا ہمارے قدموں کو ثابت قدم فرما وانصرنا علی القوم الکافرین پھر اللہ کو کافراں دے خلاف مدد منگنی یہ جنگ کے دوران معاملات کرنے والے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا مسلم شریف کی حدیث پاک ہے یا ایھا الناس لوگوں سن لو لا تتمنوا لقاء العدو دشمن سے مقابلے کی خواہش نہ کرو آرزو اور تمنا نہ کرو ہمارے یہاں پر بھی بعض لوگوں کے جذبات بڑے گرم ہو جاتے ہیں یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے فرمایا دشمن سے مقابلے کی تمنا نہ کرو چاہت نہ کرو تمنا نہ کرو اور آگے حدیث میں فرمایا واسألوا اللہ العافیہ اللہ سے عافیت مانگو فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا ہاں جب تمہارا دشمن تمہارے سامنے آ جائے جب جنگ لگ جائے تو پھر کیا کرنا ہے پھر صبر کر دو صبر کرنے کا مطلب ہے میدان جہاد میں ٹک جاؤ وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السَّيُوفِ اور یہ بات ذہن میں رکھ لو جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے یہ نہیں پھر میدان چھوڑ کے بھاگنا نہیں پہلے کیا فرمایا دشمن سے جنگ کرنے کی تمنا نہ کرو اور اگر وہ کرے تو پھر ڈٹ جاؤ پھر پیچھے نہیں ہٹنا یہ بات ذہن میں رکھ لو جنت لینا چاہتے ہو تو پھر تلواروں کے سائے کے نیچے سے گزر کے جنت میں جاؤ گے تو پھر جنت ملے گی تو یہ کیوں فرمایا فرمایا تمہارے پاؤں ذرہ برابر پیچھے کا نہ سوچے پھر ڈٹ جاؤ وہاں تو یہ کرنے کے کام ہے اور پھر اللہ رب العزت کا فرمان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا صبر کرو اور جمے رہو اے ایمان والو جب جنگ شروع ہو جائے صبر کرو ڈٹ جاؤ بھاگنا نہیں ہے بے صبری نہیں دکھانی وَرَابِطُوا اور اپنے مورچوں میں بالکل تیار رہو وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اور یہ امید رکھو کہ اللہ رب العزت ہمارے پر کرم فرمائے گا رحمت فرمائے گا یہ کچھ کرنے کے کام تھے خلاصہ کیا ہے ساری آیتوں کا خلاصہ کیا ہے جنگ کے دوران ایک تو یہ ہے ثابت قدم رکھنا ڈٹ جانا ہے پلٹ کے پیچھے نہیں جانا اور پھر شہادت ملتی ہے تو اس کو قبول کر لینا ہے اور اللہ کا بڑا ہی ذکر کرنا ہے اس کے اندر اللہ رب العزت کی ذات کا ناموں کا ورد بھی آ جائے گا نماز کا وقت ہو تو نماز کی ادائیگی بھی آ جائے گی گناہوں سے بچنا بھی ذکر الہی کے اندر شامل ہے تو یہ کام کرنے والے ہیں جو قرآن نے کہا کہ جب تمہاری جنگ لگ جائے دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو جائے تو پھر یہ کرنے کے کام ہے دو حصے ہمارے مکمل ہوئے پہلے حصے میں ہم نے غزوۃ الہند کے بارے میں حدیث سنی اور دوسرے حصے میں کہ جنگ لگ جائے تو پھر ہماری ذمہ داری کیا ہے اب تیسری گزارش یہ ہے ایک اسلام کا ہمیں یہ بھی حکم ہے کہ جھوٹی افواہوں کو نہیں پھیلانا
اگر کوئی سچی بات بھی آ جائے جس سے حوصلے پست ہوتے ہوں وہ بھی نشر اور عام کوئی نہیں کرنی. ہمارے ہاں تو مقابلہ دشمن ہے نا جی. جن لوگوں کی آرمی کے ساتھ نہیں بنتی وہ کیا کرے گا؟ کوئی منفی پہلو لے کے اٹھائے گا، لو جی اس نے ایسے کر دیا، ان سے فلاں نہیں ہو سکا، فلاں نہیں ہو سکا. اب قرآن سنیے، یہ سورہ نساء ہے، آیت نمبر 83 ہے. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ، اور جب ان کے پاس امن یا خوف کا کوئی معاملہ آتا ہے، کوئی اچھی خبر آ گئی یا بری خبر آ گئی، ہماری کوئی کامیابی کی خبر آ گئی یا یہ خبر اچھا یہ بھی سن لیں، بعض کا کامیابی کی خبریں اچھالنا یہ بھی منع ہے. آج تو ہم کہتے ہیں نا جی ہماری فوج کی اوپر لیول کے اوپر کچھ مجبوریاں ہیں، اس لیے وہ قبول نہیں کرتی کہ ہم نے اتنے ڈرون گرا دیے، ہم نے فلاں کر دیا. اس کو انٹرنیشنل معاملات کی وجہ سے کچھ مسائل ہوتے ہیں، اس لیے وہ کھل کے خبریں نہیں دیتے. یہ تو 1400 سال پہلے قرآن ہی کہہ گیا تھا. فرمایا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ، جب تمہارے پاس کوئی امن کی خبر آئے، کامیابی کی خبر آئے تو وہ بھی نہیں اچھالنی. کوئی خوف کی بات آئے تو وہ بھی پہلے نہیں اچھالنی. کیا کرنا ہے؟ أَذَاعُوا بِهِ، فرمایا اسے مشہور نہیں کرنا. وَلَوْ رُدُّوهِ إِلَى الرَّسُولِ، اس کو رسول پاک کی طرف پھیرنا ہے. تب سب سے بڑے حاکم کون تھے؟ سرکار ہی تھے نا، تو وہ خبر پہلے سرکار کو بتانی ہے. وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور اسے بتانی ہے جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کمانڈر بنایا. اگر سرکار تک نہیں پہنچ سکتے پھر اپنے افسر کو بتاؤ. لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، وہ لوگ اس میں سے بات کو نکالیں گے کہ اب اس کو نشر کرنا چاہیے کہ نہیں نشر کرنا چاہیے، اب اس کو نشر کرنا چاہیے کہ نہیں نشر کرنا چاہیے. مثال کے طور پہ کوئی انڈیا کا یہاں آ کے جہاز گر جاتا ہے، چاہیے جائے کہ ہم فیس بک پہ تصویریں چڑھاتے رہیں، ہمیں اپنی گورنمنٹ کے جو معتبر ادارے ہیں، ذرائع ہیں، ان سے اجازت تو لینی چاہیے. یہ قرآن کی تعلیمات. آج وہی باتیں جو ہماری آرمی کرتی ہے یا ہمارے اہل دانش کرتے ہیں، وہ قرآن آج سے کئی سو سال پہلے کر گیا تھا. جنگی تدابیر قرآن بتا گیا تھا. فرمایا نا، اگر تمہارے حق میں بات ہے اس کو بھی نہیں نشر کرنا، تمہاری مخالفت میں بات ہے اس کو بھی نشر نہیں کرنا. یا رسول پاک کو بتاؤ یا پھر اس کو بتاؤ جس کو رسول پاک نے جنگ کا نمائندہ مقرر کیا ہے. جب ان کو بتاؤ گے وہ فیصلہ کریں گے. یستنبطونہ، وہ استنباط کریں گے، وہ اخذ کریں گے، وہ نکالیں گے کہ ہاں اس کو نشر کرنا چاہیے کہ نہیں نشر کرنا چاہیے. منہم وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، تو تم سارے کے سارے شیطان کے پیچھے ہی لگ جانے تھے سوائے تھوڑے لوگوں کے. تو اس لیے جو اسلامی تعلیمات ہیں ہمیں ان کو ضرور ضرور پیش نظر رکھنا چاہیے. افواہ نہیں پھیلانی چاہیے، جھوٹی خبریں نہیں پھیلانی چاہیے. آئی تو خبر نہیں، یہ بھی ایک بڑا معاملہ ہو گیا، ادھر سے بات سنی نہیں تو ادھر پھیلا دی، بھاگ دی. بعض خبروں کی وجہ سے حوصلے بندے کے ناکام ہوتے ہیں. تو بندے کو تسلی دینی چاہیے، اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنوده، ہم تسلی کوئی نہیں دیتے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتا ہے جب آمنا سامنا ہوا جالوت کے سامنے تو قوم نے کیا کہا، بنی اسرائیل والوں نے، آج ہمارے پاس جالوت اور اس کے لشکروں سے مقابلے کی کوئی طاقت نہیں. یہ جملہ بولا، ساری فوج کے حوصلے ٹھنڈے ہو گئے، ڈر گئے. اوئے ہوئے یار ہمارے ایڈے ایڈے بڑے جسم. تو اس طرح کی افواہیں پھیلانے سے بھی روکا گیا کہ دشمن کی ایسی چیزوں کو نہ ابھارا جائے، نہ بیان کیا جائے. حوصلے پست ہو جاتے ہیں. جب پہلے دیکھا نا جی، پہلے آگے والے لوگوں نے کہا نہیں انہوں نے بڑے بڑے جسم نے، اسی نہیں مقابلہ کر سکتے. الذین یظنون انہم ملاقو اللہ کم من فئۃ، اچھا ان میں سے وہ لوگ کہ جن کو اللہ کی ملاقات کا شوق تھا، جو ایمان والے تھے، انہوں نے کیا کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ، فرمایا کتنی باری انجو ہے کہ تھوڑے لوگ وڈے لوگاں ہوتے، زیادہ لوگاں ہوتے غالب آ جانے سے. تسلی دی تھی نا اپنے آپ میں. کثیرۃ بإذن اللہ واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ.
تو یہ ہے کہ اس طرح کے معاملات کے اوپر بھی جو ہے وہ توجہ نہ کی جائے، اس بات کو پیش نظر رکھا جائے کہ یار کسی قسم کی خرابی نہ ہو، اللہ پاک ہمارے وطن کی، ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، ہم اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے اوپر اپنے آپ کو جوڑے رکھیں، اور اس کے ساتھ ہم اپنے آپ کو ایک ترتیب کے ساتھ لے کے چلیں تو پھر کامیابی ہے۔ قرآن اور حدیث نے ہر مسئلے کا حل بیان کر دی۔ آج جو پالیسیاں ہماری آرمی بتا رہی ہے یا ہمارے دانشور بتا رہے ہیں، وہ کہاں سے بتاتے ہیں؟ ان کا کئی حل جو وہ صحیح باتیں کرتے ہیں وہ تو قرآن پہلے بیان کر چکا ہے۔ تو اگر ہم سارے قرآن پر عمل کرنے والے ہو جائیں پھر ان کو کھپنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایسے لوگوں کے ساتھ جو ملک کے دفاع کے لیے کھڑے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، جہاں ہماری ضرورت ہو ہم عزم تو کریں، ارادہ تو کریں۔ یقیناً یہ جو ہے وہ جنگ ٹل جانی ہے، اور نہ ہی اس طرح کے حالات ہیں جس طرح کے اب معاملات چل رہے ہیں، لیکن بندے کو تو اپنے ذہنی طور پہ جہاد کے لیے اور جہاد کے معاملات کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ چلو اسی بہانے سے پوری دنیا میں جہاد کی آیتیں عام ہو گئی، ظاہر ہے موضوع بنتا ہے تو پھر موضوع بیان کیا جاتا ہے۔ ایک عرصہ ہو گیا جہاد کے اوپر گفتگو نہیں ہوئی، لیکن یقیناً یہ جو فضا بنی ہے اگر ہم اس کا مثبت پہلو دیکھیں تو قرآن اور حدیث سے وہ آیات نکھر کے سامنے آ گئیں اور لوگوں نے سن لی جو کتنے سالوں سے نہیں سنی احادیث۔ اور غزوہ ہند کی ہم نے بات نہیں کی، مجھے بھی یہاں ایک عرصہ ہو گیا، ہم نے غزوہ ہند کے اوپر صحیح احادیث کتنی آج سنی اور کتنی فضیلت سنی اس کی۔ تو اس لیے ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد مثبت پہلو بھی ہوتا ہے، اور ہم مثبت پہلو کے اعتبار سے سوچیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور کسی قسم کی ایسی پھوٹ کی طرف نہ جائیں جس سے ہمارا مذہبی اور ملکی نقصان ہو۔